وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 38 سے 40، حصہ سوم، درس نمبر 1142. آج کا موضوع، کیا ہمیں دنیا کا پکا دھوکہ لگ گیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اور یہ خدا کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے خدا اسے قیامت کے دن قبر سے نہیں اٹھائے گا. ہرگز نہیں، یہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور اس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ. تاکہ جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دے، اور اس لیے کہ کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 38. اقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور یہ اللہ کی کڑی قسمیں کھاتے ہیں. لا یبعث اللہ من یموت، کہ جو اس اللہ تعالیٰ نہیں اٹھائے گا اس شخص کو جو مر جائے گا، یعنی اس کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا. بلا، کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یعنی اس نے اپنے ذمے پکا وعدہ کر لیا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن بہت سے لوگ جانتے نہیں ہیں. دیکھیں، یہ بات جو ہے بڑی اہم ہے، اور اللہ تعالی ہمارے بارے میں یہ بات فرما رہے ہیں. آج 2021 مارچ کا مہینہ ہے، اور آج 12 تاریخ ہے مارچ کی. یہ آج کے لوگوں کے لیے اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. یہ آج کے مسلمان، نام نہاد مسلمان. اور اگر آپ دیکھیں، یہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن مسئلہ جو ہے وہی ہے کہ ہمارا یقین نہیں ہے. جو بات ہمیں نظر نہیں آ رہی، اپنے اللہ پہ، اپنے رسول پہ، یوم آخرت پہ ہمارا وہ یقین نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے. رسمی طور پہ تو دیکھیں، مشرک جو تھے وہ رب کائنات کو مانتے تھے کہ ہاں رب کائنات ہے، لیکن وہ ایمان و یقین تو کسی کام کا نہیں ہے. ایمان باللہ کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیکار نہیں بنایا، اور میرا مقصود حیات اللہ ہے، میری منزل اللہ ہے، اور میں نے اللہ کے پاس جانا ہے تیاری کر کے. بس یہ ایمان باللہ ہے. بہرحال جو آیت نمبر 39 ہے، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ
الذی یختلفون فیہ، یعنی اس دن یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں آج بھی حقیقت واضح ہے، ایک بات یہ نوٹ کر لیں، یعنی یہاں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرما رہا ہے، تو قیامت کے دن تو یہ ہوگا کہ پردے اٹھ جائیں گے، پردے، یوم تبل السرائر، اس دن راز ظاہر ہو جائے گا۔ تو وہاں کا تو یعنی وضاحت اگر ہوگی تو وہ ایک الگ قسم سے ہوگی، وہاں تو پردے ہٹا دیے جائیں گے۔ یہاں پردہ ہے، یؤمنون بالغیب کا مطالبہ ہے کہ جو چیز نظر نہیں آ رہی تم اس پر یقین کر لو، اور یقین کرنے کے لیے ہمارے پاس قرآن ہے اور رسول کی باتیں ہیں، قرآن اور سنت، یہ بات نوٹ کر لیں، یعنی اس پر ہمیں یقین کرنا ہے۔ اور قرآن اور رسول کی صداقت آج اظہر من الشمس ہے، سورج سے زیادہ واضح ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور رسول اللہ کے رسول ہیں، اور ان کی باتیں، اللہ کی باتیں اور رسول کی باتیں سچ ہیں۔ تو اختلاف تو آج ہے ہمارا، لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ۔ دیکھیں قیامت، روز قیامت کیا ہوگا؟ کامیاب لوگوں کی الگ ٹولی ہوگی، ناکام لوگوں کی الگ ٹولی ہوگی۔ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں رب کو راضی کر لیا، رب کی رضا کے لیے زندگی گزارے، وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ یہ ایک بات میں نے مختصر سے کہی ہے، لیکن یہ اصل بات ہے۔ دین اسلام کیا ہے؟ یہ اللہ کی رضا کا نام ہے، جیسے کہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین میں نے تمہارا مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی، اور میں راضی ہوں دین اسلام تمہارے لیے، دین اسلام۔ تو اللہ کی رضا جو ہے وہ اگر ہم نے حاصل کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی رضا، یا اللہ کو راضی کر لیا تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا، اور وہ دین اسلام ہے۔ بہرحال اختلاف کیا، اس وقت تو ہم اختلاف ہیں، اپنے رب سے اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول ہمیں فرماتے ہیں کہ لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، دنیا تمہارے لیے ہے اور تمہیں اپنے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت یعنی اپنے لیے بنایا ہے۔ تو اس میں ہمارا اختلاف ہے۔ اختلاف کیا ہے؟ ہم یہ اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سمجھ گئے، زندگی کے بارے میں ہم یہ سمجھ گئے ہیں، یا ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کامیابی کے لیے بنایا ہے۔ اب دنیا ہی کی کامیابی ہماری نظر میں اصل کامیابی ہے، اور دنیا کی ناکامی اصل ناکامی ہم سمجھتے ہیں۔ آپ ایسا ہے، یعنی اس بات پہ دیکھیں، اس بات پہ غور تو کریں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے اور دنیا کی ناکامی اصل ناکامی ہے۔ ہم لوگ دنیا کے لیے جی رہے ہیں اور دنیا ہی کے لیے مر رہے ہیں، لیکن جبکہ جو اللہ کے بندے ہیں ان کا جینا مرنا تو اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو اختلاف تو ہے، لیبئی، اس دن یہ اختلاف ہم پہ ظاہر ہو جائے گا۔ جس اختلاف تو آج ہم اپنے رب کے ساتھ کر رہے ہیں، رب کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا، ہم یہ کہہ رہے ہیں اپنے عمل سے کہ ہمیں تو نے دنیا کے لیے بنایا ہے۔ اور اس وقت دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے جو کہ میں کر رہا ہوں اور اس پر اصرار کر رہا ہوں کہ اس پر آپ سوچیں سمجھیں کہ کیا ہماری زندگی کا مقصد صرف دنیا ہی کی کامیابی ہے، دنیا ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا؟ یعنی ہم اپنے عمل سے تو ایسا کہہ رہے ہیں، لیکن ایسی سچ تو یہ نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں
اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے، اور یعنی اس کی استعداد ہے، دے کے ہمیں بھجوایا ہے، اور اس مقام خلافت پر کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو واقعی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنانا ہے، محنت کر کے، کوشش کر کے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کا خلیفہ نہیں بناتے تو ہم اپنے مقصد حیات میں ناکام ہوں گے۔ دیکھیں، یہ میں آپ کو ایسی بات کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کے مطابق ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، تو مقام انسان کیا ہے کہ یہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ اگر آپ نے اس حقیقت سے انکار کر دیا تو اب آپ شیطان کے چیلے ہیں۔ یہ ایک بات مختصر میں آپ کو نوٹ کر رہا ہوں، کیونکہ آپ نے تو اپنے مقام کو بھلا دیا ہے اور آپ چلے گئے ہیں اسفل السافلین۔ آپ دنیا کی پستیوں میں، اس وقت آج کا مسلمان دنیا کی پستیوں میں گرا ہوا ہے، اسفل السافلین، سجین، اور اس کا رخ جو ہے سجین کی طرف ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہمارا رخ علیین کی طرف ہو جائے، کیونکہ ہم احسن تقویم ہیں، لہٰذا ہمارا رخ علیین ہو جائے۔ تو بہرحال لیبین لہم الذی یختلفون فیہ، وہ دن اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ وضاحت ہو جائے کہ لوگ جس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور کافروں کو معلوم ہو جائے کہ دنیا میں وہ جھوٹے تھے، جھوٹ بولتے رہے۔ اب ظاہر ہے، میں نے آپ کو یہ پہلے بھی کہا ہے، پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ جھوٹے ہیں اور جھوٹ کو ہم نے سچ سمجھ لیا ہے۔ جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ یہ ہے کہ دنیا اصل ہے اور دنیا کی کامیابی اصل ہے۔ یہ جھوٹ کو ہم نے سچ سمجھ لیا اور اسی کے لیے پھر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بہرحال دیکھیں، یہ تینوں آیات بلکہ چاروں آیات جو ہیں ہمارے لیے ہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے لیے تو یہ کچھ مشکل نہیں ہے۔ دوبارہ زندہ کرنا جو ہے سورہ یاسین میں ہے نا، اولیس الذی، وہ ہے نا کہ یہ کام میرے لیے مشکل نہیں ہے، وہ آیت مجھے بھول رہی ہے، سورہ یاسین میں ہے آخر میں، لیکن یہ مختلف جگہ ہے کہ یہ کام میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ایک آیت میں ہے کہ میں تو اس بات پر بھی قادر ہوں کہ اس کی انگلی کو پور کو برابر کر دوں۔ تھمنل، یہ تھمنل جب مٹی میں مل کے مٹی ہو جائے گا نا، تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ہر انسان کا تھمنل واپس اسی حالت میں لے آئے۔ ہمیں تو دیکھیں بہت بڑے شک میں ہم مبتلا ہیں نا۔ ہمارا دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا یقین جو ہے وہ دنیا پر ہے۔ آج کا مسلمان دنیا کو اصل سمجھتا ہے اور دنیا ہی کے لیے جیتا ہے اور دنیا ہی کے لیے جینا چاہتا ہے۔ اللہ نہ اس کی منزل ہے، نہ اللہ کو یہ اپنا مقصود حیات بنانا چاہتا ہے۔ بہرحال یہ تو اس کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اس کو آزادی دے دی ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، کہ حق تو دیکھو رب کی طرف سے ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، حق تو رب کی طرف سے ہے، اب جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ تو جناب یہ ہم آیت پڑھ رہے ہیں کہ انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون۔ دیکھیں اس وقت جو ہے ہم عالم خلق میں رہ رہے ہیں، ہم عالم، لیکن ایک عالم اس سے اوپر ہے، اس کو کہتے ہیں عالم امر۔ یہاں جو ہے ہر کام اللہ تعالیٰ اسباب سے کرتا ہے، اور اس سے جو آگے عالم ہے وہ عالم امر ہے۔ یہاں انما
قولنا لشین اذا اردناہ ان نقول لہ کن فیکون، ہو جا تو ہو جاتی ہے، وہاں اسباب نہیں ہے۔ یہ علمی ایک وہ تھوڑی سی وہ نقطہ ہے، اس کو ذرا سمجھے، عالم اسباب اور عالم امر۔ ہم رہ رہے ہیں عالم اسباب میں، اللہ تعالیٰ یہاں ہر کام اسباب سے کرتا ہے، ہر کام اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، لیکن اسباب کو استعمال ہو رہے ہیں، اسباب استعمال ہو رہے ہیں۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ، سبب ہے اس کا، بادل آتے ہیں، سمندر سے بخارات اڑتے ہیں اور اس طریقے سے بارش برستی ہے۔ بچہ مخلوق پیدا ہو رہی ہے، ہمارے اولاد ہو رہی ہے، ماں کے پیٹ میں وہ سارا انتظام تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تصویر کون بناتا ہے انسان کی؟ وَهُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے ماں کے رحموں میں جیسے وہ چاہتا ہے۔ تو کام تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، لیکن سبب اسباب ہے، ہر چیز کے اسباب ہے، یہ عالم اسباب ہے۔ انسان اگر اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے تو اس کے لیے پھر سبب ہے، پیغمبر، کتاب اور سنت، اس کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں۔ کتاب اور سنت کے بغیر اللہ تعالیٰ تک پہنچنا محال ہے، ناممکن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ذریعہ ہے۔ بہرحال اللہ کی محبت کو پانے کا ذریعہ رسول سے محبت ہے۔ خیر یہ میرا تو ابھی موضوع نہیں ہے، لیکن اس وقت جو ہے میں عالم امر کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی شان جو ہے وہ بہت بڑی ہے۔ فعال لما یرید کے الفاظ ہیں قرآن میں، جو چاہتا ہے، جو چاہے وہ کرے۔ پھر قرآن میں یہ بھی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کی قدرت لامحدود ہے۔ اللہ تعالیٰ ذاتی وہ ہے جس کی صفات لامحدود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اسی طرح اس کی صفات کی کوئی حد نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ، اب یہ اللہ تعالیٰ یہ ہماری تسلی کے لیے کہہ رہا ہے کہ دیکھو اے منکر حق، اے جھوٹے انسان، میں تو ہر چیز پر قادر ہوں اور میرے لیے کون سی چیز، کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ میرا تو کہنا، میرا ارادہ کرنا، کسی کام کے ہونے کے لیے میرا ارادہ کرنا کافی ہے۔ اس آیت میں یہی مضمون ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ، جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے، جنہوں نے اللہ کے واسطے ہجرت کی، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد ان پر ظلم کیا گیا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، تو انہیں دنیا میں ہم اچھی جگہ دیں گے، ولا اجر الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش یہ جانیں، کاش یہ سمجھ جائیں۔ الذین صبروا، یہ کون لوگ ہیں، کن کے لیے اجر ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ثابت قدم رہے، وعلی ربہم یتوکلون، اور فقط اپنے رب پر انہوں نے بھروسہ کیا۔ دیکھیں ہمارا رب جو ہے وہ تو بہت بڑی شان والا ہے، بہت رحیم کریم اور بہت بڑی شان والا ہے۔ تو دیکھیں اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھیں رب کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اپنے حبیب کو، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، آپ میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں تو بڑا بخشنے والا مہربان ہوں۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میں تو بڑا بخشنے والا مہربان ہوں، لیکن یہ بھی ان کو بتا دیجئے کہ میرا عذاب جو ہے بہت دردناک عذاب ہے۔ دیکھیں ہم لوگ تو اپنے رب سے غافل ہیں اور اپنے آپ سے بھی غافل ہیں، اپنی حقیقت، اور جو چیز بھی، جس چیز کا تعلق باطن سے ہے
ہم لوگ اس کے بارے میں ایک تو غافل ہیں، دوسرا ہمارا یقین نہیں آتا، رب پر ہمارا بھروسہ نہیں ہے۔ جب بھروسہ نہیں ہے تو ہم ثابت قدم بھی نہیں رہتے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفت بیان کی ہے نا، الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، جو ثابت قدم رہے۔ تو ثابت قدمی تو ہماری ہے، لیکن وہ دنیا کے لیے ہے۔ دنیا ہمارا مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے، مطلوب بھی ہے، اور پھر ہم اس میں ثابت قدم بھی ہے۔ اور رب پر ہمارا بھروسہ نہیں ہے، ہمارا بھروسہ دنیا پر ہے۔ اچھا، اس سے پہلے جو آیت تھی والذین ہاجروا فی اللہ، جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا تو ان کو میں دنیا میں اچھا ٹھکانہ دوں گا۔ دیکھیں، اس میں ایک تو شان نزول کے مطابق یہ آیات جو ہیں مکی دور کی ہیں، اور ان سے یعنی ان آیات کے نزول سے تقریباً یہ آیت 8 نبوی کی ہیں، 8 9 کی ہیں، اور 5 نبوی میں مسلمانوں نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، اپنے گھر بار چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اجازت دے دی تھی کہ تم یہ لوگ تمہیں یہاں اسلام پر عمل نہیں کرنے دے رہے، تو تم یہ قریب کے ملک حبشہ چلے جاؤ، اپنے دین کو بچاؤ۔ تو بہرحال تو صحابہ کرام چلے گئے۔ ہجرت حبشہ مشہور ہے ہماری تاریخ میں، اور ان کے بارے میں اچھا، اس میں یہ تو وہ شان نزول کے حساب سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یعنی یہ 2 آیات جو ہیں خاص طور پہ 41 اور 42، ان دونوں آیات کے آپ مضمون کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر آج کسی نے ہجرت کی، ہجرت کے معنی اگر ایک وسیع معنی کے طور پہ لیں کہ ای الہجرت افضل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کون سی ہجرت افضل ہے، تو حضور نے فرمایا، بلکہ ان کی باقاعدہ وہ حدیث ہے، المہاجر من حجر الخطایا، مہاجر وہ ہے جس نے خطاؤں کو چھوڑ دیا، من حجر الخطایا، المہاجر وہ مہاجر ہے۔ تو دیکھیں، آج بھی انسان اگر مہاجر بنتا ہے تو اس پر ظلم ہوگا، آج ظلم ہوگا، من بعد ما ظلموا، خیر اس کی اپنی تفصیل ہے، لیکن یہ ہے کہ اس پر ظلم ہوگا، لیکن اس کو پھر ثابت قدم رہنا ہوگا۔ دیکھیں، ہم ہر امتحان جو ہے بڑا درجہ حاصل کرنے کے لیے بڑا امتحان دینا پڑتا ہے۔ یہ ایک مختصر میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں، بڑا امتحان، بڑا درجہ حاصل کرنے کے لیے بڑا امتحان۔ اب میڈیکل سٹوڈنٹ ہے تو اس کو وہ ظاہر ہے کہ میڈیکل کا امتحان بڑا امتحان ہے، تو لیکن اگر یہ پاس کر لیتا ہے تو پھر یہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، بچہ پھر ڈاکٹر بن جاتا ہے، اور اس کے نام کے ساتھ پھر آپ ابھی بنتا بھی نہیں ہے، وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ بہرحال تو بڑا درجہ حاصل کرنے کے لیے امتحان دینا لازمی ہے، اور یہ دنیا جو ہے سامعین کرام جائے امتحان ہے، یہ ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایکم احسن عملا، او کما قال، کہ میں نے جو کچھ اس میں انا جعلنا ما علی الارض، جو کچھ میں نے اس زمین میں بنایا ہے یہ اس کی زیب و زینت ہے، لیکن مقصود امتحان ہے، اس سے مقصود تمہارا امتحان ہے۔ تو دیکھیں، ہم لوگ تو غافل لوگ ہیں، ہمارا تو یقین نہیں ہے، اپنے رب پر یقین نہیں ہے، اور نہ آخرت پر یقین ہے، نہ جنت پہ ہے، نہ دوزخ پہ ہے، نہ اپنے رب کی الوہیت پہ ہے، نہ اپنے رسول کی رسالت پر ہے۔ اس کی تفصیلات ہیں، میں بیان کرتا رہتا ہوں، لیکن یہ سب یقین ہمیں حاصل نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یقین کر لے کہ ہاں امتحان میں نے دینا ہے، دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے،
اب اس کو ہجرت کرنی ہوگی، نفسانی خواہشات کو چھوڑنا ہوگا، اللہ کی رضا کو لینا ہوگا، اور پھر اس کو تکلیفیں بھی برداشت کرنی ہوگی۔ ظاہر ہے، دیکھیں آپ جب نفسانی خواہشات کو چھوڑتے ہیں تو نفس کو تو تکلیف ہوگی، اور نفس پر ظلم یعنی نفس پر آپ سختی کریں گے تو پھر آپ رب کو راضی کریں گے، اور اگر آپ نے نفس کی رضا کو لے لیا تو پھر رب ناراض ہو جائے گا۔ یہ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس آیت میں جو بنیادی مضمون ہے 41 نمبر میں لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، تو یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں، اگر آپ کی ذہن میں ہو کہ للذین، شاید اسی صورت میں ہے کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ پھر اب یہ ہے نا کہ من لہ المولا فلہ الکل، جس کا مولا ہو گیا اس کے لیے تو سب کچھ ہے۔ تو ہمارا تو یقین نہیں آتا، ہمارا یقین نہیں آتا، اسی لیے ہم اپنے آپ کو رب کے حوالے نہیں کرتے اور رب کو راضی کرنے کے لیے کوشش بھی نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں رب پر بھروسہ نہیں ہے۔ لیکن رب پر بھروسہ کرنا چاہیے، ثابت قدمی دکھانی چاہیے، اور وَعَلَىٰ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، رب پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ لیکن ہمیں نہ تو ہم ثابت قدم ہیں، آپ کو میں نے بتا دیا کہ ہماری ثابت قدمی جو ہے وہ دنیا کے لیے وقف ہے، دنیا پر ہم اصرار کرتے ہیں، دنیا دنیا اور دنیا، پھر رب پر ہمیں کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ رب پر ہمارا بھروسہ نہیں ہے، یہ کوئی صفت، اور آپ اس خوش فہمی میں نہ پڑیں کہ میں مسلمان ہوں۔ مسلمان ہونا جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ سوچ سمجھ ہوش و خیرت سے جب آپ اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کر لیں، اپنا سودا کر لیں رب کے پاس، مال و جان کو اللہ کے حوالے کرنے کا یا فروخت کرنے کا ارادہ کر لیں، پھر بیعت بھی کر لیں اپنے رب کے ساتھ، تو پھر جو ہے یہ معاملات شروع ہوتے ہیں نیکی کے۔ ویسے تو ہم سب غافل لوگ ہیں، اور غافل لوگوں کا ایک جم گٹا ہے، اور ہم اس میں زندگی گزار رہے ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ اللہ کی کڑی کڑی قسمیں کھاتے ہیں، لا يبعث اللہ من يموت، کہ اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ زندہ نہیں کرے گا جو مر جائے، بلا وعدن علیہ حقا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ وعدن علیہ حقا، اللہ تعالیٰ نے اس کا پکا وعدہ کر لیا ہے کہ ایسا ضرور ہوگا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن بہت سے لوگ جانتے نہیں ہیں۔ لیبین لہم الذی یختلفون فیہ، تاکہ ظاہر کر دے ان لوگوں پر یہ حقیقت
جو اس بارے میں اختلاف رکھتے ہیں، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، ہم جس کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ ہم اسے کہہ دیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور یہ خدا کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے خدا اسے قیامت کے دن قبر سے نہیں اٹھائے گا۔ ہرگز نہیں، یہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور اس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، تاکہ جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دے، اور اس لیے کہ کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون، جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری بات یہی ہے کہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔